عملاً مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آج انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے جس کا آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا۔ کوشش یہ کی کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو کہاں تک ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کتنا سپیس دے سکتے ہیں، کتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ فوکس رہے۔ یہ کمیٹی 31 جنوری تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ موجود رہے گی۔ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے تو وہ اسپیکر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری کمیٹی 31 جنوری سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ یہ کمیٹی نہ ان سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں، نہ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں، نہ ہم ان کے پاس کوئی پیغام لے کے جائیں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جس کی پیش رفت ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا اور اس کا آج چوتھا سیشن تھا، لیکن وہ نہیں آئے، تشریف نہیں لائے، جن کی ان کے پاس وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ ہم نے ان کا بہت انتظار کیا، پہلے اسپیکر صاحب کے کمرے میں کوئی پون گھنٹہ، پھر ہم اس کمرے میں بھی گئے جہاں مذاکرات ہوتے ہیں، پھر وہاں ہم نے ایک دو افراد بھیجے کہ وہ چیک کریں اور انہیں بلا کے لائیں۔ اسپیکر صاحب نے کہا میری طرف سے پیغام دیں، اینی ہاؤ ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ اور عملاً مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آج انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے جس کا آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا۔ 5 دسمبر کو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، پھر یکے بعد دیگرے 3 سیشن ہوئے تھے، 42 دن کے بعد انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دی تھیں، اور ان 42 دن کے بعد پھر ہم نے صرف 7 ورکنگ ڈیز مانگے تھے، جس پہ ہم نے بڑا کمپریہنسو کام کیا۔ ہم نے 2-3 میٹنگز کی، ہم نے وکلاء کو بلایا، ہم نے امپارشل جو ماہرین قوانین ہیں، قانون ہیں، ان کو بھی بلایا، ان سے رائے لی اور کوشش یہ کی کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو کہاں تک ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کتنا سپیس دے سکتے ہیں، کتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ فوکس رہے۔ اور ہمارا جو حتمی جواب تیار ہوا، اس کی چونکہ طے ہوا ہے کہ ہم تفصیلات جاری نہیں کریں گے، کیونکہ کمیٹی سے معاملہ تھا اور وہ تشریف نہیں لائے۔ اگر وہ لاتے تو ہم ان کے سامنے رکھتے، وہ اسے پڑھتے، اس کا جائزہ لیتے، اپنی طرف سے کوئی اگر نکات ہیں یا جن سے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں ان پہ بات کرتے تو پھر شاید کچھ معاملات بہتر ہو جاتے، یا پھر ہم انہی پہ ان کے مطالبات پہ اور ہمارے جواب پہ مبنی ایک میٹنگ اور ہم کر لیتے کہ بھئی بات آگے بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی ہے، کیونکہ ان کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 جنوری وہ ابھی باقی ہے۔ تو اینی ہاؤ چونکہ وہ تشریف نہیں لائے، اس لیے مذاکرات کا جو عمل تھا، جو سلسلہ تھا، وہ عملاً ختم ہو چکا ہے۔ ہماری کمیٹی ابھی قائم ہے، ہم نے اس کو تعلیل نہیں کیا۔ مشترکہ فیصلہ جو مختلف جماعتوں کا آیا اس میں یہی ہے، اور یہ کمیٹی 31 جنوری تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ موجود رہے گی۔ اگر اس دوران وہ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے اور دوبارہ یہ عمل شروع ہونا چاہیے، تو وہ اسپیکر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری کمیٹی 31 جنوری سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں 31 جنوری کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھے تو ہم جاری رکھیں گے۔ بٹ ایز فار ناؤ، آج چونکہ انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے 23 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کر لیا، 5 دن پہلے 28 سے، اور اعلان یک طرفہ طور پر کر دیا جی کہ ہماری، اور پھر اس کے کئی جواز دیے۔ کبھی یہ کہا جی کہ کمیشن کا اعلان پہلے کریں، کبھی کہا ٹی او آرز پہلے کریں، کبھی کہا جی کہ ہمارے کسی کمیٹی کے رکن پہ یا ترجمان پہ ان کے گھر پہ ریڈ ہو گیا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد بات تھی۔ اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی کوئی اور ترجیحات ہوں گی، کوئی اور حکمت عملی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا انہوں نے جس عمل کو شروع کیا تھا اس کو خود ہی سبوتاش کر دیا اور خود ہی یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا۔ اس دوران میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی، اعلان ہوا پیسے نہ بھیجو، ادھر سے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے، ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے،
ہماری سیکیورٹی پہ حملے ہوئے، ہمارے وزیر اعظم کو گالی گلوچ کیا گیا، ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا، ہم نے کسی چیز کو جواز نہیں بنایا، ہم نے ان سے گلہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ ٹویٹس کیوں آ رہے ہیں، ہم نے ان سے التجا بھی نہیں کی کہ جناب آپ یہ جو سول نافرمانی ہے اس کو لیٹ کر دیں، وہ کرتے رہے جو چاہتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑے صباؤ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، جو ڈیکورم ہوتا ہے مذاکرات کا، جو ایک جمہوری اسپرٹ ہوتی ہے مذاکرات کی، جو ایک گیو اینڈ ٹیک کا رویہ ہوتا ہے، اس کے تحت آگے بڑھتے رہے۔ لیکن آج یہ طرز عمل اختیار کر کے میرا خیال ہے انہوں نے اس اسپیکر کو بھی توہین کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے وزیر اعظم کے ذریعے یہ کمیٹی بنائی تھی، ہماری بھی ایک طرح سے بے توقیری کی ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے جمہوری عمل کو اور جو باہمی بات چیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس رویے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جمہوری روایت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اب یہ کمیٹی نہ ان سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں، نہ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں، نہ ہم ان کے پاس کوئی پیغام لے کے جائیں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہاں، وہ اگر نظر ثانی کرتے ہیں اپنے فیصلے پہ تو پھر ہم غور کریں گے کہ ہمارا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ تھینک یو۔ اینی کویسچن؟ سر یہ بتا دیں سر، یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کمیٹی بھی اسپیکر صاحب کمیٹی بھی تحریر نہیں کریں، اگر کمیٹی تحریر نہیں ہو رہی 31 جنوری تک، کوئی ایسا ہے درمیانی راستہ جو کوئی رابطہ یا کوئی اس کی بحالی کے لیے؟ یہ میں دیکھیے، کمیٹی اسپیکر نے تحلیل نہیں کرنی، اسپیکر صاحب تو ایک واسطہ ہیں درمیان میں، فیسیلیٹیٹر ہیں۔ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے بنائی ہے، وزیر اعظم تحلیل کریں گے، اور ان کی کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، خان صاحب تحلیل کریں گے۔ خان صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ جب انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں تو ان کی کمیٹی کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ کمیٹی موجود ہے یا نہیں موجود ہے، لیکن ہماری کمیٹی آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ موجود ہے، اور یہ 31 جنوری جو ان کی ڈیڈ لائن ہے موجود رہے گی۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ ہوگا ان سے کہ جی آ جائیں، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اسپیکر کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں تو اسپیکر ہم سے بات کر لیں گے۔ تھینک یو۔ سوال ہے کہ جو آپ نے جواب تیار کیا تھا، کیا اس میں اگر سے پابند ہے کہ نہ بتائیں، کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی تھی ان کے مطالبات کی؟ اس میں کوئی کتنا قریب تھا ان کے مطالبات کے وہ جو تحریر؟ دیکھیے، میں نے، میرا خیال ہے اپنی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے وکلاء سے مل کے، اور جو ہم نے 3 لینتھی میٹنگز کی تھی، ان کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہم کس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ان کے مطالبات جو ہیں ان کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، کس حد تک ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک مؤثر مدلل جواب تیار کیا تھا، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بڑا اس میں گنجائشیں چھوڑی تھیں، اور گنجائشیں اس لیے تھیں کہ وہ بیٹھیں گے تو شاید ہم اس کو اور امپروو کر لیں گے، شاید یہ ان کے لیے اور زیادہ سہولت کا سبب بنے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پہ شاید وہ جماعت بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اور وہ مذاکرات کے قرینے اور سلیقے اور آداب سے واقف نہیں ہے، وگرنہ اگر وہ آج آ جاتی تو ہمارے جواب کے بعد اگر وہ بہت خوش نہ ہوتی تو بھی وہ یہ تھوڑا سا اطمینان ضرور لے کے جاتی کہ ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں اور ہمارے مذاکرات آگے بڑھ جاتے ہیں۔